اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارے یہ 2 چھوٹے چھوٹے سریے تھے جو ہم نے کیے، جس میں جنگ ہوئی. ہاں، جس میں جنگ ہوئی اور مسلمان دونوں میں فتح یاب ہوئے. ہو گئے، بہت بڑا سین ہوا. ہاں، کہ وہ کون سے لوگ تھے جو اس ایریا میں رہتے ہیں، کس ایریا میں تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے پچھلی. ہاں، بنو غطفان کا ایک ایریا تھا غطفان کا اور تھا، دوسرے عرب قبائل تھے. عرب کے باہر تھے، اور وہ دونوں عرب قبائل. ہاں قبائل بھی آ رہا تھا جنگ کرنے، اور دوسرا والا بھی آ رہا تھا جنگ کرنے. ہاں مطلب نہیں، عرب قبائل جنگ کرنے نہیں آ رہے تھے. عرب قبائل نے اصل میں رومیوں کی مدد کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی. اور بنو غطفان جو ہیں وہ جنگ کرنے کی تیاری میں تھے. تو اس سے پہلے کہ وہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو جی، ہم ہی آ جاتے ہیں تم سے مقابلہ کرنے. تو دونوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. اب ہمارے پاس سب سے بڑا معرکہ ہے اسلام کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں بہت ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کا نام ہے فتح مکہ. فتح مکہ یعنی مکہ کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی فتح کرنے کا مطلب ہے نا کہ اس کے اوپر رول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رول مطلب حکومت. ہاں، کیونکہ وہ آپ کے انڈر آ گیا نا. کیونکہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکومت کر رہے ہیں وہ صرف مدینہ کے اندر ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد پھر وہ حکومت جو ہے وہ مکہ کے اوپر بھی ہوئی. تو فتح مکہ کے ہونے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کی وجہ کیا تھی. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بیچ میں ایک پرومس ہوا ہے، قریش مکہ کے بیچ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، جس میں بہت سارے پوائنٹس تھے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں آنا چاہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرے. جو بھی قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو بھی قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو آزادی ہے، مطلب یہ فریڈم. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ 2 قبیلے تھے. بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ عہد و پیمان میں چلے گئے، یعنی انہوں نے ان کے ساتھ فرینڈ شپ کر لی. بنو خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرینڈ شپ کر لی. ٹھیک ہے. اب چونکہ بنو بکر جو ہے وہ قریش کے ساتھ ہو گئے، بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. اب یہاں پر کیا تھا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے بیچ میں بہت جنگ رہتی تھی دور جہلیت میں. یعنی اس عہد و پیمان سے کافی ایئرز پہلے کی بات ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے ہر ٹائم. بھائی نہیں تھے، 2 علیحدہ علیحدہ قبیلے ہیں نا، ٹرائبز ہیں. اوکے. تو وہ آپس میں نا ان کی حملے وغیرہ رہتے تھے. اس میں کیا کیا، بنو بکر جو کہ قریش کا فرینڈ تھا، اس نے بنو خزاعہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ اب کیا ہوا، بنو خزاعہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور کب کیا، رات کے ٹائم، and they were sleeping. انہیں دنیا کا ہوش کوئی نہیں تھا. یہ بڑا ہی برا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، حملہ کرنے کے لیے رات کا وقت. ہاں، آپ میں اگر واقعی سینہ ہے، دل جگر ہے، تو آپ سامنے سے وار کرو نا. سوتے ہوئے کسی بندے کو آپ مار دو گے تو وہ تو ڈیفینڈ ہو سکتا ہے کر ہی نہ پائے اور وہ مر جائے. ایسا ہوتا ہے نا. پر بندہ سو رہا ہوتا تو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. مجھے بھی پتہ لگتا ہے رات سے صبح کب ہو جاتی جب میں اور کبھی کبھی ہوتا کہتی ہے یہ تو اتنی جلدی صبح ہو گئی ہے، میں تو ساری رات جاگتی رہی ہوں. اچھا، بہرحال وہ لوگ رات کے وقت انہوں نے جو ہے نا حملہ کیا. اب چونکہ رات کا ٹائم تھا، اب قریش نے اس رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور بنو بکر کی مدد کرنی شروع کر دی، ہتھیار دینے شروع کر دیے. یہ قریش والے کیا کر رہے ہیں، دے آر بریکنگ دا پرومس. صلح حدیبیہ میں جو پرومس تھا، وعدہ تھا، وہ یہ بریک کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. تو جب انہوں نے وعدہ بریک کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ٹھیک والی خبر لی. اچھا، کیا کیا، جوتے مارے ہو دے بیٹا، یہ تو ابھی اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آگے ہوا کیا. اچھا، اب رات کی تاریکی میں انہوں نے مدد کی ہتھیاروں سے. اس کے علاوہ خدا انہوں نے کیا کیا کہ رات میں تو کوئی بندہ بھی نظر تو نہیں آتا نا کہ کون شخص ہے کون نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھی. ہاں، سب اندھیرا ہوتا تھا. کسی کے پاس اگر کوئی لالٹین ہوئی تو وہ
ہو سکتی تھی. ڈیکوریشن. اب انہوں نے کیا کیا ہدا کہ قریش والے لوگ بھی بنو بکر کے ساتھ ہو کے مارنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ تو بہت ہی یہ تو بہت ہی بری بات کری نا انہوں نے. ایک تو انہوں نے ہتھیار دیے, ساتھ میں خود بھی لڑنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ نبی پرومس بریک کیا. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ بنو خزاعہ لڑتے 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 مکہ کے اندر آ گئے, حرم کے ایریا میں, اللہ کے گھر کے پاس آ گئے. اللہ کے گھر کے پاس آئے تو اب ظاہر ہے وہ جگہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بڑی ہی رسپیکٹفل پلیس ہوتی ہے, لیکن نہیں, ادھر جنگ نہیں کر سکتے نا آپ, ہتھیاروں سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے, وہ حرمت والی پلیسز ہیں, وہاں پر جنگ نہیں ہوتی, تلواروں سے کسی کو مارنا, خون کرنا ناٹ الاؤڈ. اللہ نے جو ہے نا حرمت والے شہر بنایا نا, مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی. اچھا, تو پھر کیا ہوا نا کہ اب وہ جنگ کریں گے یا نہیں؟ دس از اے کوشچن. اب بنو بکر کے جو لوگ تھے وہ تو اپنے ہاتھ روک دیے انہوں نے اپنے سردار سے کہا, ان کا ایک نوفل تھا جو ان کا لیڈر تھا, یس, ان سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم جنگ کریں گے تو ہمیں منع ملے گا, ہاں, اگر ہم نے نہیں کیا تو نوفل نے کیا کہا, نوفل نے کہا آج کوئی الہ نہیں ہے تمہارا, آج جنگ کرو, کیونکہ اللہ کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے لیکن ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے تھے نا. آج کہتے ہیں آج تم اپنا بدلہ لے لو, کہ اس بندے نے کہا کہ میری عمر کی قسم کہ اگر کوئی بندہ حرم میں بیٹھ کے چوری کرتا ہے تو کیا تم اس چوری کا بدلہ نہیں لیتے, تو آج اپنا بدلہ لے لو, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے تھے نا جنگ, ہاں نہیں, وہ بھی نہیں, ان کے لیے بھی الاؤ نہیں تھا, بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نا تھوڑے ٹائم کے لیے, کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اجازت دی تھی, پھر اس کے بعد وہ اجازت لے لی تھی. ہاں, وہ حرمت والے علاقے ہیں, ادھر کوئی بھی اس طرح کھلے ہتھیار نہیں لے کے پھر سکتا, اٹس ناٹ الاؤڈ. اچھا, پھر سنیں نا, اب یہ کیا ہوا کہ پھر بنو خزاعہ کے جو لوگ تھے نا وہ اپنے کچھ آزاد کردہ غلاموں کے گھروں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. اب وہاں پر ایک شخص تھا عامر ابن سالم نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے چھپتا چھپاتا کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور ان کو ساری ردات سنائی کہ بنو بکر نے ہمارے پہ حملہ کر دیا, ہمارے بہت سارے لوگ مارے, ہم لوگ رات میں سو رہے تھے, اور یہ سب انہوں نے کام تب کیے جب ہم مسلمان تھے, تو کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات کی نا انہوں نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سنی اور انہوں نے کہا کہ اے سالم, تمہاری مدد کی جائے گی. تو پھر جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو سوچیں پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کو یہ کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بدیل تھے, وہ بھی آئے بنو خزاعہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے ساری جو خبر تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی, سیم وہی جو سالم نے بتائی کہ انہوں نے ہمیں دھوکے سے رات میں بے خبری سے ہمارے اوپر حملہ کیا, اور قریش نے ان کی پشت پناہی بھی کی. اور پھر اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ہیں دوبارہ مکہ چلے گئے, یعنی بدیل کے ساتھ جو بنو خزاعہ کے سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے دوبارہ مکہ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں؟ وہاں مدینہ, ہاں مدینہ رہتے ہیں. تو وہ سارے لوگ واپس مکہ چلے گئے کیونکہ وہ مکہ سے آئے تھے, اینڈ وہ لوگ دوبارہ مکہ چلے گئے. اب کیا ہوا کہ اب یہ ساری بات جو ہے وہ قریش کو, ابو سفیان کو, یہ ساری بات ان کو پتہ چل گئی کہ ہم نے جو مطلب بدعہدی کی ہے اس کا بہت ہی برا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کیا سوچا کہ ہم تجدید کر دیتے ہیں, جو ہم نے ایک فرینڈشپ والی اور ایک صلح والی ہم نے ایک وہ کیا تھا نا معاہدہ, ایک صلح والا, اس کو ہم دوبارہ تجدید کر دیں, رینیو کر دیں ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان جو ہیں, چونکہ وہ سردار تھے, بڑے لیڈر تھے وہاں کے قریش کے, تو وہ جو ہیں وہ مکہ سے روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا پاگل ہوگا کیونکہ انہی لوگوں نے پہلے ان کو دھوکہ دیا, پھر سے ہاں دھوکہ تو انہوں نے دے دیا, لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے نا کہ اس دھوکے کے جو بیٹا وہ تو قریش مکہ, آپ کو پتہ ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک تو نہیں انہوں نے قبول کیا نا, ایز اے نبی نہیں قبول کیا.
پھر یہ تجدید کے لیے جو ہے ابو سفیان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کون مل گیا؟ بدیل مل گئے، بدیل یا بدیل جو بھی ہیں یہ مل گئے ان کو. ٹھیک ہے، ان سے جب ابو سفیان کی ملاقات ہوئی تو ابو سفیان کو لگا، یعنی ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں بتا دی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بدہدی کی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بدیل کو روکا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے؟ تو بدیل نے کہا نہیں، ہم تو نہیں گئے. تو لیکن ابو سفیان کو ڈاؤٹ تھا. ابو سفیان نے کیا کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں بدیل کا اونٹ بیٹھا تھا. وہ جب وہاں گئے جہاں بدیل کا اونٹ بیٹھا تھا تو ظاہر ہے اونٹ نے وہ جو مینگنے ہوتی ہیں ایکسکریشن ان کی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر تھی کھجور کی گٹھلی. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی تو مینگڑوں کے اندر ہمیں ایک اس کی گٹھلی ملی ہے. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بدیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. یعنی اب ان کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی ہے اس بدہدی کی جو کہ قریش نے کی ہے. اچھا، اس پہ کیا ہوا کہ اب آپ کو پتہ ہے ایک اور ٹوسٹ کیا ہے اس میں. ابو سفیان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ ام حبیبہ، سوری حفصہ تو حضرت عمر کی بیٹی تھی نا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، وہ کس کی وائف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیوی ہیں؟ ہوتا بیٹا یہ تو اب ماما کو فی الحال نہیں پتہ نا کہ فی الحال ان کے پاس کتنی بیویاں، لیکن بہت ساری ہیں. ہاں زیادہ ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہے نا کہ ایک یہودی تھا تو اس کی وائف تھی اور ان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی. وہ چونکہ پھر مسلمان ہوئی تھیں ظاہر ہے. تو جناب انہوں نے اپنا خواب بتایا تھا نا، کیا اس کو کہتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو، کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے چاند جو ہے وہ میری جھولی میں آ کے گرا ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کو خوابوں کا تعبیر پتہ تھی نا اس لیے. تو بعد میں کیا ہوا کہ جو بھی وجوہات ہوئی تھی اس کے ہسبینڈ کو قتل کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس نے کوئی بدہدی کی تھی کچھ اس کی سزا کے طور پہ. آپ اگر سیدھی ہو کے بیٹھیں تو پھر ٹھیک ہو نا. اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ یہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی تھی. اچھا، بہرحال ام حبیبہ جو ہے وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. اب ابو سفیان کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظاہر گھر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وائف ہے نا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے. جب وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کانسنٹریٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے نا وہ طے کر رہی تھیں. ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کے سونے والا جو بستر ہے نا جس کے اوپر وہ سوتے تھے اس کو وہ فولڈ کر رہی تھیں. تو ابو سفیان جیسے ہی آئے اور وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے جلدی سے بستر اٹھا لیا کہ ابو سفیان اس کے اوپر نہ بیٹھیں. تو ابو سفیان نے انہیں کہا کہ کیوں آپ نے مطلب ان سے پوچھا نا کہ ایسا کیوں کیا. تو حبیبہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے نا، کیونکہ ظاہر ہے فی الحال وہ مشرک تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی اپنے فادر کو. پھر ابو سفیان وہاں سے چلے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ساری باتیں کی ان سے، ظاہر ہے تجدید صلح کے حوالے سے. پر آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، جو بھی وہ کنورزیشن کرتے رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوائٹ تھے. وائی؟ بیکاز ہی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ اینگری. انہیں برا لگا یہ بات کہ کیوں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ صلح توڑ دیا ہے. آپ سے کوئی پرومس توڑے اور پرومس توڑتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، برا لگتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا لائف کرنے کا. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تلوار کی نہیں پکڑ لی اسی کی. ابھی دیکھیں نا آگے کیا ہوتا ہے. پھر وہ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. سب سے پہلے ابو بکر سے بھی کوئی سفارش کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس پوائنٹ پہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ابو سفیان کی کم سے کم سفارش نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں وائف کتنی کلوز ریلیشن ہوتا ہے. اور وہ ابو سفیان کی وہ بیٹی بھی تھی ام حبیبہ، لیکن ام حبیبہ نے بھی کوئی
اپنے فادر کو مطلب امید نہیں دلائی کہ میں آپ کے لیے کوئی مدد یا کوئی سفارش کروں گی. But that's rude. نو دیٹس ناٹ روڈ. ان کو پتہ تھا کہ یہ والا پوائنٹ سفارش کرنے کا نہیں کہا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ قریش کی حرکت اتنی خراب تھی. ہدے دیکھیں, ایک تو ان لوگوں نے جب صلح کے پوائنٹس لکھے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سخت شرائط رکھی تھی. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی مشرک مرد اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مکہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ قریش والے اس کو جس طرح مرضی ٹریٹ کریں, اس کے اوپر ظلم کریں, اس کے اوپر جبر کریں, اس کو ماریں, جو مرضی کریں. دیٹس دیئر بزنس. پر پھر اس بندے کو یا بندی کو زیادہ جنت میں وہ ثواب تو ملے گا, لیکن مشکل لائف ٹربل ہو جاتی ہے نا خدا اس طرح. تو زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے. ہاں یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا, بہرحال ابو بکر سے بھی سفارش کی کوئی امید نہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے پاس سوائے ایک لکڑی کے ٹکڑے کے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو بھی میں تم لوگوں سے جہاد کروں گا. آپ کو پتہ نا عمر رضی اللہ عنہ تو پھر صحیح ہو کے ملتے تھے کفار سے. تو انہوں نے یہ بات کی اور سفارش والی تو بات سننے کا کوئی حوالہ ہی نہیں بنتا. پھر وہ تیسرے نمبر پہ کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہاں نا انہوں نے کیا ہوا کہ حسن کو دیکھا. حسن جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. نواسے؟ ہاں, کہ حسن کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے آپ کے نانا ابو ہیں نا, ایسے حسن کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا, یعنی حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, ٹھیک ہے, اور فاطمہ جو حضرت علی کی وائف ہیں رضی اللہ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں, رائٹ. تو حسن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے. یعنی حسن جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نانا کہتے تھے, ٹھیک ہے, ان ہز لینگویج. ان کی عربی زبان تھی نا, تو نانا تو ہم اردو میں بولتے ہیں. اچھا, بہرحال وہ حسن کو جب انہوں نے دیکھا ابو سفیان نے, تو کیا ہوا کہ انہوں نے نا کہا کہ حسن جو ہے وہ جا کر سفارش کریں, کیونکہ وہ اس ٹائم بہت ہی چھوٹے کیوٹ سے بیبی تھے, جو ایک واکنگ سٹیج پہ اور کرالنگ سٹیج پہ ہوتا ہے, پتہ ہے, بہت ہی چھوٹا سا جو کرال بھی کرتا ہے, تھوڑا بہت چلتا بھی ہے. اس سٹیج پہ پتہ ہے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں, ہاں بہت کیوٹ لگتے ہیں. اسی بات کو جب ابو سفیان نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے تو ہم بچ جائیں گے. مطلب وہ بچے کو یوز کریں گے, جو بچے کو یوز کریں گے. بولتا ہے. لیکن اس کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. یعنی حسن بھی آپ کو کوئی نہیں وہ کر سکتے, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے نا کہ حسن اگر مجھے اپنی پناہ میں لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میری سفارش کریں تو ہم لوگ بچ سکتے ہیں. لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بالکل نگیٹ کر دیا, کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی بندہ اتنی آنر اور اتنی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اندر کسی کو پناہ دے سکے. ٹھیک ہے, وہ ان کی بیٹی تھیں, لیکن انہوں نے یہ سٹیپ نہیں اٹھایا, کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہر ایک چیز سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ انسان کے مطلب برے کے لیے نہیں ہوتا. پھر اب کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا وہ بیبی ہمیں مل سکتا ہے؟ ہوتا بیٹا, وہ بیبی تو حضرت حسن تھے نا, وہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے. ہاں, اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ مل سکتا ہے؟ وہ نہیں مل سکتا. ہوتا دیکھیں, جو شخص فوت ہو گیا وہ اپنی ایک مدت قبر میں پوری کریں گے, جو بھی ہر انسان کے اعمال ہوتے ہیں. ظاہر ہے حضرت حسن تو ایک نیک انسان تھے, تو ان کی قبر میں جو بھی زندگی گزر رہی ہے وہ اچھی زندگی ہے, اور آگے بھی ان کے لیے جنت ہے, کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے نا. تو اچھا, بہرحال ہم اب اپنے لیسن پہ آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ وہ امان کا اعلان کریں, مطلب آؤٹ سائڈ جا کے اونچا ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے امان کا اعلان کریں اور مکہ واپس چلے جائیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں اس سے بہتر مشورہ میں کوئی نہیں دے سکتا.
اور مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس بات سے کوئی فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ امان کی بات کی اور واپس مکہ چلے گئے. اور پھر انہوں نے قریش کو جا کر ساری بات بتا دی کہ وہاں کے حالات کس طرح سے ہیں. ظاہر ہے اب تو سب غصے میں ہیں اور اب جو ہے وہ جنگ ہونی بہت ہی ایک مطلب ضروری سی ہو گئی ہے. ایک کوشچن ہے. ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا آئی تھنک سو 4 بیٹیاں تھیں. لیکن حضرت فاطمہ کے علاوہ ان کی جو بیٹیاں تھیں نا وہ سب فوت ہو گئی تھیں. اچھا. حضرت رقیہ تھیں، ام کلثوم تھیں، فاطمہ تھیں، اور مجھے یاد نہیں ہے نام، لیکن آئی تھنک سو 4 ڈاٹرز تھیں. ہاں اچھا. اور پتہ ہے آپ کو ان کے بیٹے جتنے بھی ہوئے وہ چائلڈہڈ میں ہی فوت ہو جاتے تھے، یعنی فیو منتھس کے ایئر تک گئے اینڈ دین فوت ہو جاتے تھے. یہ کیوں ہوتا تھا ویسے؟ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ نے زندگی میں ہر انسان کو آزمائشیں دے کر ان کو ٹیسٹ کیا ہے، اور ایک نبی کی آزمائش عام انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کہ وہ کس طرح سے گزری ہے، انہوں نے کتنی مشکلات دیکھی ہیں. جب سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تب سے لوگ ان کی جان کے دشمن بنے پڑے ہیں، اور وہ اٹ سیلف اپنی فزیکلی کتنا انہوں نے ٹارچر برداشت کیا. آپ کو یاد ہے نا وہ طائف والا واقعہ کہ جوتے نالین جو ہے وہ چپک گئے تھے، خون جو ہے وہ نکلے. ظاہر ہے انہوں نے کیا اس کو گیلا کیا ہوگا یا سم تھنگ پل کیا ہوگا، کچھ کر کے اتاریں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس واقعے سے پہلے عہد شکنی جو ہوئی ہے، اس واقعے سے 3 days بیفور انہوں نے اپنی ایک وائف کو کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ جو ہے نا میری تیاری کریں، یعنی میرا زاد باندھیں. تیاری جب آپ کسی سفر پہ جاتے ہو، لمبے سفر پہ، تو آپ پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہو نا، تو اس کے لیے حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے نا، کس چیز کی تیاری ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں واللہ مجھے نہیں علم اس بات کا. اس کے بعد سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تیاری ہو رہی ہے، لیکن سب تشویش میں تھے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے نا یہ تیاری ہو رہی ہے. لیکن 3 روز کے بعد جب پہلے عمرو بن سالم آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اس کے بعد بدیل آئے، پھر اس کے بعد ابو سفیان آئے، تو تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں جی اب جو ہے نا مکہ چلنے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے جانے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا صحابہ کو تیاری کا حکم دیا کہ ظاہر ہے اب وہ مکہ تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے، اور ایک جہاد کا جو ایک کال ہوتی ہے نا وہ تمام جہاد کی کال تمام لوگوں کو دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں دعا بھی کی. دعا کیا کی کہ اللہ تعالیٰ جاسوسوں کو اور جو خبریں پہنچانے والے ہیں ان لوگوں کو ہم سے دور کر دے، کہ ہماری یہ جو بات ہے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے یہ کسی کو پتہ نہ لگے. 6 feet. ہاں وہ جو ہے نا یہ بہت پرائیویٹ کرنا چاہتے تھے اس پوائنٹ کو کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی بھی کی، اور وہ کیا تھا کہ ایک قافلہ انہوں نے بنایا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس کے لیڈر تھے اور ان کے ساتھ 8 لوگ تھے. ٹھیک ہے. اس کی قیادت میں نا ایک سریہ بنایا جو کہ سریہ بطن اضم کی سائڈ پہ انہوں نے اس کو روانہ کیا. اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اب وہاں اس سائڈ پہ جنگ ہو رہی ہے اور مکہ کی طرف سے وہ اپنا دھیان ہٹا لے. صرف جاسوسوں اور خبریوں کو اس چیز میں تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ان کا ذہن آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی. سن رہی ہے نا؟ تو جب یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے تو ان کو جب یہ وہاں جا کر پہنچے نا وادی کی طرف جہاں جا رہے تھے، یہ سریہ بطن کے علاقے میں جہاں جا رہے تھے، وہاں جب جا کر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی وہاں سے مکہ آ گئے، کیونکہ اٹ سیلف وہ کوئی جہاد کی طرف تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو صرف ایک لوگوں کو دکھانا تھا کہ جو ان کا مائنڈ ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے. ماما
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ٹرپ کی تھی ایک جگہ سے آگے پیچھے ہونا، یا یہی جنگ وقت میں رہتے تھے؟ خدا بیٹا وہ اپنی عام لائف بھی زندگی گزارتے تھے نا، اپنی بیوی کے ساتھ آگے پیچھے جانا، کہیں کچھ کہیں کرتے تھے، اپنی عام زندگی بھی گزارتے تھے. لیکن یہ والے امور تو ہوتے ہیں نا، جب آپ ایک ملک کو، ایک سلطنت کو، ایک کنٹری کو رن کرتے ہو، ایک علاقے کو، اس کے سارے طور طریقے. ٹائم سے آپ بہت بدل گئے ہیں جگہ. ہاں مطلب اٹلی میں بھی اٹلی میں بھی جغرافی کرتی ہوں، تو میری ٹیچر نے بھی پتہ نہیں ایک پارٹ دکھایا ہوگا ٹرکش کا. ہاں بیٹا میپس بدلتے رہتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا میپس میں چینجنگ آتی رہتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب یہ سارا کام بہت ہی رازداری سے ہو رہا تھا. اب یہاں پہ پھر ایک ٹویسٹ آ گیا. حاطب ابن ابی بلتع ایک صحابی ہیں، ان نے ایک رکا بھیجا، a sort of a letter انہوں نے بھیجا قریش کو، اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور آپ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. وہ انہوں نے خط دیا ایک خاتون کو، خاتون نے اپنے بالوں کے جوڑے میں اس کو فٹ کر لیا، اور وہ خبر دینی جو ہے نا اس نے مکہ میں جا کے دینی تھی. اب حاطب رضی اللہ عنہ نے تو یہ کام کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ہاں بھئی ایک خط ہے جو مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، ان کو بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو جنگ کی تیاری کے لیے. تو اس کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، مقداد، زبیر، ابو مرثد رضی اللہ عنہم ان سب کو جو ہے نا بھیجا اس عورت کی طرف، کیونکہ وہ جو ہے وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو. انہیں کہا کہ روضہ خوخ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچو گے تو وہاں پہ آپ کو ایک عورت ملے گی اونٹ کے اوپر، اس سے جو ہے نا یہ رقع آپ کو ملے گا. تو اس کے لیے جب حضرت علی اور وہ سارے صحابہ وہاں پہنچے تو ان نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے، تو اس عورت نے جواب میں نہ کہہ دی. ظاہر ہے وہ بتانا تو نہیں تھا اس نے، تو خط ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. تو صحابہ نے جو اس کی ہودج تھی، یعنی جس اونٹ کے اوپر وہ بیٹھی تھی، اس کا جو وہ ایک ہودج تھی جس کے ایک اسمال سا روم تھا جس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ سارا جا کے انہوں نے چیک کیا، ان کو تو کہیں کوئی خط نہیں ملا. حضرت علی نے کہا کہ نہ تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے تھے، خط تو تمہارے پاس ہی ہے، اب تم سیدھی طرح سے دے دو، نہیں تو ہم اوپر سے لے کے نیچے تک تمہاری چیکنگ کریں گے. اب ظاہر ہے وہ 4 مرد تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی تو وہ تھی تو عورت ہی نا، اس نے کہا اب تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تم لوگ منہ اپنا سائڈ پہ کرو اور میں تمہیں خط دیتی ہوں. پھر جب انہوں نے منہ سائڈ پہ کیا تو اس نے اپنے بالوں میں سے نکال کے وہ خط جو ہے وہ ان کو دے دیا. یہ خط لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب یہ اچھا یہ خط لے کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس خط کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا کہ حاطب ابن ابی بلتع کی طرف سے قریش کی جانب، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ مکہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور یہ ساری جو ڈیٹیلز تھیں وہ ان کو بتائیں. تو حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. اب تھے تو وہ مسلمان نا، تو جب ان کو بلایا گیا تو حاطب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں میرے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں، نہ تو میں مرتد ہوا. مرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرے اور اس کے بعد اسلام کا دین چھوڑ دے. ایسا شخص جو مسلمان ہونے کے بعد نان مسلم ہو جائے اس کو بولتے ہیں مرتد، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ دیکھیں نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ ہی میرا دل بدلا ہے، اور نہ ہی میں اللہ اور اس کے رسول سے، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں محبت نہیں کرتا، میرے دل میں ابھی بھی بہت محبت رسپیکٹ ہے. لیکن بات یہ تھی کہ میرے بال بچے قریش کے علاقے میں ہیں اور میرا اور ان کا کوئی قرابت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں. تو صرف اس وجہ سے میں نے ان کو خط بھیجا کہ میں ان کے اوپر ایک احسان کروں گا جس کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کا خیال کریں گے.
تو اصل میں ان کو اپنے بچے مطلب بیوی اور بچے جو ہے نا ان کی وجہ سے انہوں نے وہ خط دیا کہ میری قریش کے ساتھ کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کا خیال کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں احسان کروں گا جس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کا خیال کریں گے. تو بہرحال یہ ایک چیز تو غلط تھی. تو اس کے اوپر اگین حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں میں اس شخص کی گردن مار دوں، یعنی میں ان کو نا مار دوں. تو نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے تھوڑے سے تھے نا، مطلب ایگریسو تھے پر ایسے بھی ایگریسو نہیں کہہ سکتے ہم ان کو، بس وہ بہت ہمت والے اور ہر ٹائم یہ میں کر دوں اور مطلب اس طرح نا. ہاں پر اگر انہوں نے وہ مارتے تو بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا بیچارے. آگے تو سنیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہوں نے پرمیشن تھوڑی دی ہے مارنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم عمر کہ اللہ نے اہل بدر کو کہا جاؤ تم لوگوں نے جو کرنا کرو، تم لوگ بخش دیے گئے ہو. کیونکہ حاطب رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ لڑی تھی، آپ کو پتہ نا پہلی جنگ تھی. اوکے، تو وہ اس جنگ میں جو شریک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ عمر کہ اللہ نے اہل بدر سے کہا ہو کہ جاؤ تم لوگوں نے جو کرنا ہے کرو، تم لوگ بخش دیے گئے ہو. تو اس کے اوپر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ٹرائی کرنا شروع ہو گئے. تو انہیں ہو گیا نا، ایڈمٹ کیا انہوں نے اس پوائنٹ کو کہ، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہ ظاہر ہے انہوں نے ایک جذبات میں آ کے ایک بات کہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تو انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا، انہوں نے خود سے بڑے بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا، آئی سرینڈر، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا.